یہ تو آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اب تقریروں میں جان نہیں رہی، علماء کی باتوں میں اثر نہیں رہا، اور علماء حق گو نہیں رہے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا۔ میرے بھائی آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، میری باتوں پہ غصہ کرنے اور میرے بارے میں کوئی الٹا سیدھا کمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچئے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور مدرسوں میں رہنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے جو ہیں نا، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قوم کے سربراہ ہیں۔ اور معاف کیجئے گا میرے بھائی، یہ قوم کے سربراہ، قوم کے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، یہ میل کھا کر کے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ میل کھلا کر کے، مال کا میل کھلا کر کے علماء تیار کریں گے، حفاظ تیار کریں گے، اور قوم کے سربراہ تیار کریں گے، تو پھر پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اب تقریروں میں جان نہیں رہی، علماء کی باتوں میں اثر نہیں رہا، اور علماء حق گو نہیں رہے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا۔ میرے بھائی تو علماء میں، اپنے قوم کے سربراہوں میں یہ ساری خوبیاں ڈھونڈنے سے پہلے دیکھ کہ تو نے میٹیریل کیسا بھیجا تھا۔ جیسا میٹیریل ہوگا ویسا پروڈکٹ۔ میرے بھائی ریس کے گھوڑے کو فریش چنے اور پروٹین والی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، تب جا کر کے وہ ریس میں میدان مارنے کے قابل بنتا ہے۔ سوکھی اور میلی گھاس کھلا کر کے اس ریس کے گھوڑے سے دوڑ نہیں لگوائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اتنی بہترین تعلیم اور اتنے عظیم معلمین کے لیے اتنا کچڑا مال۔ یار زکوٰۃ فطرہ کھلا کر کے، زکوٰۃ فطرے کی رقم پر آپ مسجد مدرسے چلانا چاہتے ہیں، اماموں کو بنانا چاہتے ہیں، اور علماء تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے شکایت ہے اپنے کچھ اساتذہ اور بعض بزرگ علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ میرے بھائی آج ہم ہی لوگ رونا روتے ہیں نا۔ علماء حضرات کہتے ہیں نا اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کہ عوام ہماری عزت نہیں کرتی ہے۔ علماء خود کہتے ہیں کہ عوام علماء کی عزت نہیں کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے علماء کی کتنی عزت کی ہے، اور آپ نے ان کو ایک دوسرے کو کتنی عزت دی ہے؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، یہ طالبان علوم نبویہ جو مصطفیٰ کریم کے نائبین ہیں، جن کی یہ عظمت ہے، جن کو اللہ رسول نے یہ عزت دی ہے کہ جب یہ چلتے ہیں نا تو ان کے گندے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں۔ اتنا وقار اللہ رسول نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ نے ان کو کیا عزت دی؟ جن طلباء کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں، ہمارے بعض اساتذہ آج بھی ایسے ہیں جو ان کی گردنوں پہ، ان کے کندھوں پہ بھیڑ بکریوں کے چمڑے لدواتے ہیں۔ انہیں در در، گلی گلی، گھر گھر بھیج کر کے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، اور ان سے یہ دھان کا موسم آئے گا تو جاؤ چندہ کرو، گیہوں کا موسم آیا تو چندہ کرو، عشر لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ پورے بچوں کو، تمام علماء کو مدرسوں میں رسید تھما دی جاتی ہے۔ رمضان آئے گا تو رسید پکڑو، ربیع الاول آیا تو رسید پکڑو، مدرسے کا جلسہ ہے تو رسید پکڑو، جاؤ 10-10 20-20 روپے کے لیے قوم کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور ان سے بھیک مانگو۔ یہ ہمارے اساتذہ کرواتے ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ داران کرواتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ بڑے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ ہم نے، اچھا یہی بچے، اب ظاہر سی بات ہے، اب کبھی کبھی کچھ مدرسوں میں تو باقاعدہ فکس کر دیا جاتا ہے کہ تم کو اتنا لانا ہے، تم کو اتنا لانا ہے، تم کو 2 لاکھ، تم کو 4 لاکھ۔ اب جب یہ ایک تعداد فکس کر دی جاتی ہے، اور بعض اساتذہ جو پرائیویٹ اساتذہ ہوتے ہیں سرکاری مدرسوں میں، ان پہ تو یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ جب تک تم چندہ نہیں لاؤ گے تمہاری تنخواہ کا انتظام ہی نہیں ہو پائے گا، جاؤ چندہ کرو، اپنی تنخواہ پوری کرو۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں مدرسوں میں، اور یہ ہمارے بعض علماء کرتے ہیں، یا مدرسے کے ذمہ داران کرتے ہیں۔ اور جب ان پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ جاؤ چندہ لے کر آؤ گے تبھی تمہیں تنخواہ ملے گی، تمہیں اتنا لانا ہے، اتنا لانا ہے۔ اب یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ جاتے ہیں، اب ان کو 10-20 روپے کے لیے اس کی چاپلوسی کرنی ہے، اس کی چاپلوسی کرنی ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، کہ کہیں 10-20 جو اس نے دیا تھا وہ کم نہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو۔ اس لیے بیچارے جا کر کے اس کی چاپلوسی کریں گے، وہ کچھ بھی بولے گا، ان کو مجبوراً ہاں ہوں کہنا پڑے گا۔ اب جب اس کے سامنے جا کر کے علماء اس طرح لاچار ہو کر کے، ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ کچھ ایسے مجبور بیچارے علماء ہوتے ہیں جن کو مدرسے والوں پر جن کا قہر ہوتا ہے اور جن پر ان کا جبر ہوتا ہے،
وہ کیا کریں؟ اگر وہ نہ جائیں رسید کاٹنے، چندہ کرنے، تو ان کی اپنی روزی روٹی بند ہو جائے، ان کے بچے بھوکے مرنے لگیں گے، اس لیے ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جب وہ جاتے ہیں، کچھ فرعون ٹائپ کے سیٹھیا ہوتے ہیں، مغرور خبیث قسم کے، اب وہ ان علماء کو، چنچلاتی دھوپ ہوتی ہے، وہ روزے سے ہوتے ہیں بیچارے، خود یہ اے سیوں میں بیٹھے ہوں گے، کرسی پہ بیٹھے ہوں گے آرام سے، اور وہ بیچارے 50 لوگوں کے پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، چنچلاتی دھوپ میں، تھکے آ رہے، اور پھر ایک ہی دفعہ میں دیتے بھی نہیں، کئی بار دھکے لگواتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت آنا، اس وقت آنا، اس طرح کی وہ ٹال مٹ، لیکن ان کو مجبوراً پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس مجبوری ہے، ایک فکس رقم ہے، اگر اتنا نہیں لے کر کے جائیں گے تو مدرسے سے نوکری چلی جائے گی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی یہ جو علماء، بزرگ علماء اور اساتذہ ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کر کے ان سے التجا کرتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو بھیک مانگنے والا آپ مت بنائیے، اپنے بچوں سے رسیدیں مت کٹوائیے۔ مدرسے کے ذمہ داروں کی خود یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ مدرسہ چلانا چاہتے ہیں تو مدرسے کے اخراجات اور اس کے انتظامات کا انہیں خود ذمہ اٹھانا پڑے گا، اور وہ خود لے کر کے کہیں سے بھی آئیں، پھر مدرسے کے صدر اور خزانچی بننے کے وہ قابل ہیں، ورنہ یہ علماء سے بھیک منگوا کر کے اور ان سے رسیدیں کٹوا کر کے اور ان کو گلی گلی در در کی ٹھوکریں کھلوا کر کے اور ان سیٹھوں کے سامنے ان کو بٹھا کر کے ان کی چاپلوسی کروا کر کے نا، آپ عوام میں کبھی نہ عزت خود کما کر سکتے ہیں اور نہ اپنی قوم کو، علماء کو کبھی عزت دلوا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، علماء چندہ کرنے کے لیے نہیں بنے، اور یہ در در جا کر کے 10 20 کی رسید کاٹنے کے لیے اور ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں بنے۔ آپ اس کو کچھ بھی نام دیں، خوبصورت ٹائٹل دے دیں کہ یہ تو قوم کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے اور مدرسے کی خدمت ہے، نہیں، یہ دین اور مدرسے کی خدمت ایک سیٹ بھی تو کر سکتا ہے، یہ مدرسے کے ذمہ داران، صدر خزانچی بھی تو کر سکتے ہیں، علماء ہی یہ خدمت کیوں کریں اور علماء ہی یہ درجے جا کر کے بھیک کیوں مانگیں؟ یہ مدرسے کے صدر خزانچی اور ذمہ داران کس لیے ہیں؟ یہ صرف کیا کرسی پر، صوفے پر بیٹھ کر کے صرف فرعونیت جھاڑنے کے لیے بنے ہیں کیا؟ میرے بھائی، آپ خدا را، میں اپنے بزرگ اساتذہ اور علماء سے عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کر کے التجا ہے، آپ اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دیجئے، آپ اپنے طلباء سے اور اپنے جونیئر اساتذہ سے نا، آپ اللہ کے واسطے بھیک مت منگوائیے، اللہ کے واسطے یار۔ مدرسے چلانا مدرسوں کے ذمہ داروں کا کام ہے، اس کے جو صدر خزانچی ہیں، سیکریٹری ہیں، اس کی جو انتظامیہ ہے، وہ مدرسوں کے تمام اخراجات کا انتظام کریں۔ اساتذہ کا کام، علماء کا کام ہے صرف پڑھانا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ اساتذہ اور علماء کی صرف ڈیوٹی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا علماء اور اساتذہ سے، جو بیچارے رمضان کے مہینے میں پریشان ہو کر کے بعض تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور یہ چندے کے لیے یار روزہ چھوڑ کر کے اللہ کی پناہ، اور وہ جا کر کے بیچارے چندہ کرتے ہیں اور رات دن مشقتیں اٹھاتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ میرے بھائی، یہ علماء یہ کام سب سے پہلے چھوڑیں، اور جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، مدرسے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اپنے مدرسوں کے اخراجات کا انتظام کریں۔ وہ اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اس میں مدرسوں میں اب فطرہ زکوٰۃ لینا بند کیجئے۔ یہ فطرہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے، الحمدللہ ہم نے اس بار اپنے گاؤں کے معزز لوگوں کو اور ان جو گاؤں کے سربراہ ہیں، میں نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور ہم نے اپنے گاؤں میں اس بار یہ پلان بنایا ہے کہ ہمارے گاؤں کے جتنے بھی صدقات ہیں، خیرات ہیں، بالخصوص جو فطرہ اور زکوٰۃ ہے، یہ اب کہیں بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، یہ ساری رقم ہم ایک فنڈ میں جمع کریں گے، اور انشاءاللہ اس فنڈ سے ہم لوگ ہمارے گاؤں میں دیکھیں گے جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہم اس رقم سے ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، ہم اپنے گاؤں کو آگے لائیں گے، اور اپنے سماج کو کم سے کم ہر جگہ نہیں کر سکتے لیکن اپنے گاؤں، اپنے علاقے میں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں یہ نظام بنائے اور یہ اپنے عوام کو سمجھائے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بٹھا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور بتائیں کہ فطرہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے نا، یا اسلام نے جو ہمیں زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، یہ اپنے سماج کو مضبوط کرنے کے لیے دیا ہے، اپنے معاشرے کو خوشحال بنانے کے لیے، اسے معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اس کی تنگ دستی، اس کی محتاجی اور فقیری دور کرنے کے لیے دیا ہے، تاکہ جب ہمارے پاس یہ فنڈ جمع ہو، اس فنڈ سے ہم اپنے علاقے کے مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو دیکھیں،
ان کی ضرورتوں کو محسوس کریں اور اس فنڈ سے ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ جہاں ضرورت ہو، کوئی مسلمان اگر اس پر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے، ناجائز مقدمہ، ہم اس فنڈ سے اس کا مقدمہ لڑیں گے، اس کے معاملات میں اس کو رہائی دلوائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنے ایسے مسلم سماج میں ہم نے دیکھا ہے، کتنے بیمار ہوتے ہیں، بیچارے غریب ہوتے ہیں، ایک تو پھر ان کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، وہ دوا علاج کراتے کراتے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب دیکھتے ہیں ادھر ادھر بھیک مانگتے ہیں، پیسے طلب کرتے ہیں، نہیں دیتا ہے کوئی نہ، انہیں مجبور ہونا پڑتا ہے اور جان بچانے کے لیے وہ بیچارے جاتے ہیں کسی غیر مسلم سے جا کر کے سود بیاج پر پیسے لے کر کے آتے ہیں، قرض پر۔ ایک تو غریب ہے، دوسری بیماری لگی ہوئے پر قرضہ دار ہے، اور اس کے اوپر ان کے اوپر سود چڑھتا رہتا ہے۔ اس طرح جب وہ سود کا پیسہ نہیں دے پاتے ہیں نا، پھر وہ غیر مسلم ہوتا ہے، ان کی زمین جائیداد پہ قبضہ جما لیتا ہے، ان کی پراپرٹی کو ضبط کر لیتا ہے۔ اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بھائی، آپ یہ فطرہ زکوٰۃ کی رقم ایک فنڈ میں جمع کیجئے، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں یہ کام کرے۔ ہم نے اس بار کیا ہے الحمدللہ، اور ہم نے اس بار طے کیا ہے کہ ہمارے فطرہ زکوٰۃ کی رقم ایک فنڈ میں جمع ہوگی، اور اس سے ہم اپنے گاؤں میں کام کریں گے، اپنے گاؤں کے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ تو آپ فطرہ زکوٰۃ کی رقم مدرسوں میں مت لگائیے، رسید مت کٹوائیے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ 2.5% صرف زکوٰۃ ہے نا یار میرے بھائی، آپ ذرا 5% کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو کوئی کمی نہیں دی ہے، اور آپ اللہ کے لیے تعلیم پر، علماء پر اور جو ہے طلباء پر خرچ کریں گے نا، اللہ آپ کو بڑھا دے گا یار۔ اس لیے آپ 5% کے علاوہ، آپ 2.5% کے بجائے آپ 5% سمجھیے۔ 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تو زکوٰۃ میں مد میں جانے دیجئے، پلس جو 2.5% ہے نا، یہ جو آپ کے عرس، قوالیوں اور فالتو کے جلسوں کی جو رقم ہے نا، اور ادھر ادھر کے جو اخراجات کی رقم ہے جو آپ اپنے کپڑوں پر، اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، خدا را اس میں سے کچھ پیسے بچا کر کے آپ مدرسوں کو دیجئے، مدرسوں کی امداد کیجئے، اور مدرسے کی جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں سے امداد لے، اور پلس اپنے مدرسوں میں فیس کا رواج قائم کریں۔ فیس لیں، جس طرح اسکولوں میں فیس کا رواج ہوتا ہے، اس طرح مدرسوں میں بھی فیس قائم کی جائے، بچوں پر فیس لگائی جائے، اور اس سے بچوں کی پڑھائی کا، لائٹ کا، ہاسٹل کا جو خرچ ہوتا ہے وہ نکلے۔ اور اس کے علاوہ جو اہل خیر حضرات ہیں وہ دل کھول کر کے مدرسوں کی خدمت کریں، مدرسوں کی امداد کریں، اللہ آپ لوگوں کو بے پناہ اجر دے گا۔ لیکن فطرہ زکوٰۃ کی رقم آپ اللہ کے واسطے اس کے مستحقین تک پہنچائیے، آپ غریبوں کو ہی دیجئے، مسکینوں کو ہی دیجئے۔